بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ محمد بن حنفیہ کربلا میں کیوں شریک نہ ہوئے؟ حقیقت کیا ہے؟ ناظرین کرام، آج ہم بات کریں گے ایک ایسے عظیم شخصیت کی جن کا ذکر کربلا کے واقعات میں اکثر نظر انداز ہو جاتا ہے۔ وہ ہیں حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ستیلے بھائی تھے۔ سوال یہ ہے کہ وہ کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیوں نہیں گئے؟ کیا انہوں نے ساتھ دینے سے انکار کیا یا کوئی اور شرعی، سیاسی یا عملی وجہ تھی؟ آئیے تفصیل سے جانتے ہیں۔ خاندان علوی کی ایک ممتاز شخصیت حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خاتون قبیلہ بنو حنیفہ کے بیٹے تھے، اسی نسبت سے حنفیہ کہلاتے ہیں۔ آپ علم، حلم، زہد اور شجاعت میں ممتاز تھے۔ اہل بیت کے وفادار سپاہی، امام حسن و حسین کے مددگار اور حضرت علی کے بعد اہل بیت کی قیادت میں اہم کردار ادا کرنے والے شخص حضرت محمد بن حنفیہ رحمہ اللہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک جلیل القدر فرزند تھے، جن کا شمار تابعین کے ممتاز اور معتبر شخصیات میں ہوتا ہے۔ ان کا مکمل نام محمد بن علی بن ابی طالب ہے اور ابن حنفیہ کہلانے کی وجہ یہ ہے کہ ان کی والدہ کا تعلق قبیلہ بنو حنیفہ سے تھا۔ نسب اور والدین: والد حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، والدہ حضرت خولہ بنت جعفر بنت حنیفہ قبیلہ سے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خولہ بنت جعفر سے نکاح کیا اور ان کے بطن سے محمد بن حنفیہ پیدا ہوئے، اسی لیے آپ ابن حنفیہ کہلاتے ہیں۔ ولادت: حضرت محمد بن حنفیہ کی پیدائش خلافت راشدہ کے ابتدائی دور میں ہوئی۔ بعض روایات 10 ہجری کے آس پاس آپ کے مطابق ولادت ہوئی۔ علمی مقام و مرتبہ: حضرت محمد بن حنفیہ نہایت عبادت گزار، علم دوست اور فقیہ شخص تھے۔ ان کی شخصیت علم، تقوی، حلم اور عدل کی علامت سمجھی جاتی تھی۔ تابعین اور صحابہ کرام کے درمیان ان کا احترام کیا جاتا تھا۔ حضرت عمر بن عبد العزیز، امام زہری، امام شعبی جیسے لوگ ان سے روایت کرتے ہیں۔ کربلا کے وقت ان کا کردار: حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ کربلا میں شریک نہیں تھے۔ ان کی چند ممکنہ وجوہات درج ذیل ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ سے روانگی سے پہلے مشورہ کیا تو محمد بن حنفیہ نے انہیں مکہ میں رہنے یا یمن جانے کا مشورہ دیا، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی رضا پر خود کو قربان کرنا قبول کیا۔ بعض روایات کے مطابق وہ اس وقت مدینہ میں علیل یا بیمار تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اہل بیت کا نگہبان اور مدینہ میں نمائندہ مقرر کیا تاکہ وہ اہل بیت کی کفالت کریں۔ بعد از کربلا: واقع کربلا کے بعد حضرت محمد بن حنفیہ نے امامت و قیادت کا دعویٰ نہیں کیا۔ انہوں نے اپنے آپ کو اہل بیت کے ایک خاموش خدمت گزار کے طور پر رکھا۔ بعض لوگوں نے انہیں امام ماننے کی کوشش کی، جسے انہوں نے مسترد کر دیا۔ ان کا موقف ہمیشہ وحدت امت اور فتنوں سے بچاؤ پر مبنی رہا۔ وفات: حضرت محمد بن حنفیہ رحمہ اللہ کی وفات 80 یا 81 کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، لیکن 80 یا 81 ہجری کے قریب ان کا انتقال ہوا۔ آپ کو مدینہ منورہ میں دفن کیا گیا۔ اہم اوصاف: وصف، تفصیل: تقوی، عبادت گزار، صابر، قناعت پسند، علم، فقیہ اور محدث، اہل بیت کے علوم کے وارث، حلم، ضم گو، صلح جو
اور بردبار شخصیت، زہد، دنیا سے بے رغبتی، آخرت کی فکر۔ حضرت محمد بن حنفیہ کا مشہور قول، میں اہل بیت کے کسی بھی امام کی مخالفت نہیں کروں گا، چاہے وہ میرا بھائی ہی کیوں نہ ہو۔ کربلا کا پس منظر، جب یزید نے بیعت کا مطالبہ کیا، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے مکہ کی طرف ہجرت کی، کوفیوں کی دعوت پر روانگی کا ارادہ کیا۔ محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو روکا۔ روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، اے بھائی، کوفہ والوں پر اعتبار نہ کرنا، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے والد کو دھوکہ دیا، ہمارے بھائی حسن کو چھوڑا اور اب تمہیں بلا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خواب دیکھی ہے اور میرا فرض ہے کہ میں اپنی جان قربان کروں، میں ظلم و فساد کے خلاف آواز بلند کروں۔ تاریخ طبری، الامم والملوک۔ محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کردار، یہ بات درست ہے کہ وہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کوفہ نہیں گئے، لیکن یہ انکار یا غداری نہیں تھی، بلکہ اہل مدینہ کی حفاظت اور اہل بیت کے دیگر افراد کی سرپرستی ان کے ذمے لگائی گئی۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے خود فرمایا، اے بھائی، تم مدینہ میں رہو اور ہمارے اہل و عیال کا خیال رکھو۔ ابن سعد، طبقات الکبریٰ۔ شرعی حکمت، اس فیصلے میں حکمت یہ تھی کہ مدینہ میں اہل بیت کا مرکز باقی رہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد اہل بیت کی قیادت کا تسلسل قائم رہے۔ ایک طاقتور اور قابل بھروسہ شخصیت اہل بیت کے تحفظ پر مامور ہو۔ کیا محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بعد میں قیادت کی؟ جی ہاں، کربلا کے بعد عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت کا دعویٰ کیا، مگر محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نہ ان کی بیعت کی اور نہ یزید کی، بلکہ مرج ابن سعید میں اہل بیت کے پیروکاروں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ یہی گروہ آگے چل کر کیسانیہ فرقہ کہلایا، جو محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو امام معصوم ماننے لگا، حالانکہ خود انہوں نے کبھی ایسا دعویٰ نہیں کیا۔ سچ کیا ہے؟ حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالی عنہ نہ کربلا میں شریک ہوئے، نہ یزید کے ساتھ ملے، وہ مدینہ میں اہل بیت کے نگہبان رہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کا تعلق محبت اور وفاداری پر مبنی تھا۔ ایک تاریخی حقیقت، تاریخ میں ایسے افراد بھی تھے جنہوں نے کربلا میں شامل ہونے کی کوشش کی مگر نہ پہنچ سکے، مگر حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے باقاعدہ طور پر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے سے پیچھے رہنے کا فیصلہ کیا۔ حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالی عنہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سچے حامی تھے۔ کربلا نہ جانا کوئی بزدلی یا مخالفت نہیں تھی، بلکہ ایک حکمت پر مبنی فیصلہ تھا۔ ان کا کردار بعد میں اہل بیت کی حفاظت اور قیادت میں نمایاں رہا۔ ناظرین، تاریخ کو صرف ایک رخ سے دیکھنا انصاف نہیں۔ اہل بیت کی ہر شخصیت کا کردار قیمتی ہے۔ حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حکمت عملی بھی کربلا کی حفاظت کا حصہ تھی۔ اللہ تعالی ہمیں اہل بیت کی محبت میں ثابت قدم رکھے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے تاکہ حقائق عام ہوں، اور اپنے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن لازمی دبائیں اور اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔